صرف 3 دن یہ کلمات 313 بار پڑھے، یہ وظیفہ لازمی پڑھے، ایک تسبیح پڑھے اور کمال دیکھے۔ یہ صورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ کے دل پر کوئی بوجھ ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی دروازہ بند ہے، کوئی دعا ہے جو زبان پر آ کر رک جاتی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ صرف 3 دن روزانہ ایک تسبیح 313 بار، اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد۔ کیونکہ جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ خود اس کا ذمہ لے لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب عقل جواب دے جاتی ہے، رشتے تک جاتے ہیں، اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ اب تو ہی کر۔ چلے اول میں مل کر دعا کرتے ہیں، آپ بھی آمین کہے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم کمزور ہے، تو طاقتور ہے، ہم محتاج ہے، تو غنی ہے۔ یا اللہ، جن کے دل ٹوٹے ہیں انہیں جوڑ دے، جن کے کام رکے ہیں انہیں بنا دے، جن کے مقروض ہیں ان کا قرض اتار دے، جن کے اولاد نہیں ہے انہیں اولاد دے، جن کے مریض ہیں انہیں شفا دے۔ یا اللہ، ہم نے اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل رکھنے جا رہا ہوں جو نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی ٹوٹکا، یہ اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے جوڑنے کا راستہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ عدد 313 کا بڑا مقام ہے۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے، اللہ نے توڑوں کو بہتوں پر غالب کر دیا، فرشتے اترے، مدد آئی، اس لیے بزرگان دین نے مشکل وقت میں 313 بار ذکر کرنے کی تلقین کی۔ مقصد عدد ہی مقصد ہے کہ یکسوئی، یقین اور اللہ سے رشتہ۔ دیکھیں، ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ کر دے، لیکن ساتھ ہی 10 لوگوں کو میسج بھی کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور بندوں سے امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج کا مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ سنتا نہیں، مسئلہ یہ کہ ہم سپرد نہیں کرتے۔ اس لیے 3 دن کا عمل صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی تربیت ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ بہت آسان۔ پہلا قدم نیت۔ ہر بڑے کام کی بنیاد نیت ہے۔ دل میں کہے یا اللہ میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا بھروسہ صرف تجھ پر ہے۔ دوسرا قدم 3 دن کے پابندی۔ لگاتار 3 دن اگر بیچ میں ناغہ ہو جائے تو دوبارہ ایک دن سے شروع کرے۔ تیسرا قدم 313 بار روزانہ ایک تسبیح مکمل کرے، 100 + 100 + 100 + 13۔ کون سے کلمات؟ وہی کلمات جو قرآن میں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کوئی ایک صورت یا مبارک ذکر منتخب کر لے اور اسی کو 313 بار تکرار کرے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ شفا کی صورت، ہر مشکل کی چابی۔ آیت الکرسی حفاظت اور کفایت کے لیے۔ سورہ اخلاص 313 بار۔ قل هو اللہ احد۔ درود ابراہیمی 313 بار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 بار۔ آپ جس صورت سے دل کا تعلق محسوس کرے وہی پڑھے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کا حصہ ہو۔ طریقہ: باوضو ہو جائے، قبل رخ بیٹھے، 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر منتخب کردہ کلمات 313 بار پڑھے، تسبیح پر یا انگلیوں پر گن لے، آخر میں پھر 3 بار درود شریف۔ سب سے اہم، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہے یا اللہ میں اپنے کام تیرے سپرد کر دیا، اب تو بہتر فیصلہ فرما دے۔ میرے بھائی، یہاں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ 313 گنتی تو پوری کر لیتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ 313 کا کمال گنتی میں نہیں، کیفیت میں ہے۔ جب آپ پڑھیں تو تصور کریں کہ آپ عرش والے سے بات کر رہے ہیں۔ ہر لفظ کے ساتھ کہے یا اللہ میں تک گیا ہوں، تو سہارا بن جا۔ یا اللہ راستے بند ہیں، تو راستہ کھول دے۔ یا اللہ میں کمزور ہو تو طاقت دے دے۔ اور جب 313 مکمل ہو جائے تو بس اس کے بعد کسی شکایت نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں، بس صبر و نماز، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے اور عبادت میں جلدی نہیں ہوتی۔ اب سوال آتا ہے 3 دن بعد کیا ہوگا؟ میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا کہ تیسرے دن ہی معجزہ ہو جائے گا، وعدہ صرف اللہ کا ہے۔ لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس کا دل بے چین تھا اسے سکون مل گیا، جس کا رزق بند تھا اس کے لیے غیب سے دروازے کھلے، جس کا کیس عدالت میں لٹکا تھا اللہ نے آسانی پیدا کی، جس کی شادی کا مسئلہ تھا اللہ نے بہترین سبب بنایا۔ کیسے؟ کیونکہ جب آپ 3 دن تک صرف اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ کی پکار سن لیتا ہے۔ اور ایک بات، اور بعض اوقات اللہ وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتا ہے،
وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کمال دے کے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے من چاہے ہوگی، مطلب یہ کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہترین ہوگا۔ حرام سے بچے۔ جب تک آپ حرام کما رہے ہیں تو دعا کیسے قبول ہو؟ پہلے رزق حلال کرے، نماز نہ چھوڑے۔ یہ وظیفہ نماز کا متبادل نہیں ہے، وقت کی نماز 5 وقت نماز اس کے ساتھ لازم ہے۔ کسی کو نقصان کی نیت نہ ہو، یہ عمل جائز حاجات کے لیے ہے، کسی کا برا کرنے کے لیے نہیں۔ استاد سے پوچھ لے، اگر دل میں کوئی وسوسہ ہو تو کسی مستند عالم سے رہنمائی لے لے۔ چلے آخر میں مل کر دعا کرتے ہیں، آپ بھی امین کہیے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے، ہم محتاج ہیں تو غنی ہے۔ یا اللہ، جن کے دل ٹوٹے ہیں انہیں جوڑ دے، جن کے کام رکے ہیں انہیں بنا دے، جن کے مقروض ہیں ان کا قرض اتار دے، جن کے اولاد نہیں انہیں نیک اولاد دے، جن کے مریض ہیں انہیں شفا دے۔ یا اللہ، ہم نے اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کر دیا تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، یاد رکھے وظیفے کا مقصد اللہ سے دوری نہیں، قربت ہے۔ اگر آپ نے 3 دن یہ کر لیا اور دل نرم ہو گیا، آنکھ میں آنسو آ گیا، تو سمجھ جائے کہ اللہ نے سن لیا۔ آج سے ہی شروع کر دے، آج دن 1 ہے، کمنٹ میں لکھ دے، یا اللہ میں نے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ شیئر سے کسی کی بند گتی کھل جائے، اور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ایسے ہی دل کو سکون دینے والی وظائف آپ تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کمنٹ میں ضرور یہ لکھے کہ اللہ میرے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا۔ فی امان اللہ۔